ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پھر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک اہم اور سلگتے ہوئے موضوع کے تحت۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کچھ مسائل پر گفتگو کی تھی جس کا الحمدللہ لوگوں نے اچھا فائدہ اٹھایا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سلگتا ہوا موضوع بھی یقیناً کچھ نہ کچھ خود ہمارے لیے اور ہمارے امت کے افراد کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنیں گے۔ چنانچہ وہ جو موضوع ہے وہ عید۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے امت میں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جیسے کہ روزہ، نماز، تراویح، جماعت کی نمازیں اور اس طرح بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے، اور الحمدللہ امت کے علماء نے اس وسیع مسائل کو اور امت کے وسیع تر مفاد کو دیکھتے ہوئے بہت ساری باتوں میں اور بہت سارے مسائل میں رہنمائی فرمائی، اور امت جس سے آج مستفید ہو رہی ہے۔ جیسا کہ ایک بڑا مسئلہ درپیش آیا تھا امت کے لیے، جمعے کا مسئلہ، جس پر الحمدللہ دارالعلوم دیوبند نے اچھے طور پر مدلل انداز میں اس کو گھر میں جائز ہونے اور گھر میں جو ہے جمعہ کے جواز پر فتویٰ دیا، اور امت اس پر عمل کر کے بہت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسی میں سے ایک اہم موضوع ہے اور عید الفطر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن تو اس کی مدت اور وسیع ہوگی اور بڑھے گی، جس میں امکان ہے کہ عید الفطر بھی شامل ہے، اس لیے مسائل بہت اہم ہو رہے ہیں، تو لوگ اس کے اوپر جاننا چاہتے ہیں۔ تو یقیناً ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی میرا فتویٰ ہے اور امت کے بڑے طبقے سے ہٹا ہوا کوئی مسئلہ ہے، بلکہ ایک ہمارے اپنے مطالعے کی حد تک ایک رائے سمجھ لیجئے، یا ایک مسئلہ جس کو میں نے اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس کو علماء کرام بھی دیکھ کر کچھ رہنمائی دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، عید کیا چیز ہے، عید کی نماز کیا ہے۔ عید کی نماز رمضان اور روزے کے گزر جانے کے بعد جو نماز شکرانے کے طور پر پڑھی جاتی ہے اس کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الفطر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے، اور صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے یہی ہے کہ وہ عید کا دن پائے۔ عید کا دن جو شخص پا لیتا ہے اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ مالدار ہو اور ذو استعداد ہو۔ تو میں انشاءاللہ اس پر الگ گفتگو کروں گا، لیکن عید کی نماز میں نے بتایا آپ کو کہ وہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، عید سے پہلے کیا کرنا ہے، وہی ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کی جاتی ہے۔ میں نے بتایا عید کی نماز کب ہے۔ عید کی نماز جو ہے طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک ہے، یعنی سورج کے نکلنے سے سورج کے ڈھلنے تک ہے، یعنی جب تک کہ ظہر کی نماز کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے تب اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ عید کس پر واجب ہے، یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ عید جس پر عام نمازیں واجب ہے، فرض ہے، عید کی نماز بھی انہی پر واجب ہے۔ اسی طرح لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا امکان ہے، کیا اس کو بھی اسی طرح جمعے کی طرح قرار دے دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، بہت ساری کتابوں کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور یہ عام مسئلہ بھی ہے کہ جو شرائط جمعے کے لیے ہے وہی شرائط عید کے لیے بھی ہے، عید کی نماز کے لیے بھی ہے۔ لہذا صرف ایک چیز میں فرق ہے، وہ ہے خطبہ۔ عید کی نماز میں خطبہ دینا سنت ہے اور اس خطبے کا سننا واجب ہے، لیکن جمعے کی نماز میں خطبہ دینا واجب ہے۔ بس صرف ایک چیز میں فرق ہے، باقی یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو جمعے کی نماز کے لیے شرائط ہیں۔ اور جیسا کہ میں در مختار میں یہ بات ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 783 میں، کہ تؤدى بمصر واحد بمواضع كثيرة اتفاقا، کہ بالاتفاق اس بات پر علماء اکرام متفق ہے کہ ایک شہر میں بہت سارے مقامات پر عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اور الحمدللہ جیسا کہ علماء نے جمعے کے لیے جو رہنمائی کی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی اسی بات پر متفق ہوں گے، اور ہمیں
اسی طرف اس کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے جو لاک ڈاؤن کے رہتے ہوئے حدود و قیود کو پاسداری کرتے ہوئے اور اس کے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے جہاں تک امکان ہو کہ جتنے لوگوں کو صرف اکٹھا ہونے کی اجازت دی گئی اتنے ہی لوگ اکٹھا ہو کر اپنے اپنے طور پر عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں. یعنی 5 شخص ہیں، ایک نماز پڑھائے اور 4 شخص اس کی اقتداء میں نماز پڑھ لیں. اور میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو بلکہ قریب ملا ہوا ہو ایک گھر سے دوسرے گھر، اور باقاعدہ متعین ہو جائے. جیسے کہ عام چھتوں پر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، امام نیچے ہوتا ہے اور نماز پڑھنے والے اوپر کے چھتوں پر ہوتے ہیں، تو اس طرح اقتداء درست ہوتا ہے. ایسے ہی اگر زیادہ فاصلہ نہ ہو تو وہ بھی دوسرے گھر والے بھی اقتداء کر سکتے ہیں. میں اس طرف اس لیے متوجہ کر رہا ہوں تاکہ ابھی سے ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں. اسی طرح کیا عورتیں بھی عید کی نماز میں شامل ہو سکتی ہیں؟ بالکل شامل ہو سکتی ہیں. اصل جو ہے عورتوں کے لیے جو نمازوں میں اور جماعتوں میں جو شرکت یعنی منع کیا گیا ہے وہ گھر سے باہر نکلنے کی بنا پر ہے. اگر گھر کے اندر ان کو جماعت کی نماز مل جائے یا گھر کے اندر ہی ان کو جو ہے عید کی جیسی نماز مل جائے تو اس کی قدر کرتے ہوئے ان کو اس میں شریک ہو جانی چاہیے، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں ان کو شریک کریں. اسی طرح میں نے بتا دیا کہ خطبہ دینا سنت ہے. کون پڑھا سکتا ہے؟ عید کی نماز وہی پڑھا سکتا ہے جو کہ عام نمازیں پڑھانے کا حقدار ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ عید کی نماز کے لیے عام نمازوں کے پڑھانے کے لیے شرائط یہ ہے کہ ما یجوز بہ الصلاۃ، یعنی اتنی مقدار میں قرآن صحیح پڑھ سکتا ہو کہ جس سے نماز کا صحیح ہونا لازم آتا ہو، ورنہ ایسے جو شخص اتنا بھی قرآن کریم صحیح نہیں پڑھ پاتا ہو اس کے پیچھے اقتداء درست نہیں ہے. اور باقی اور بھی جو ہے امامت کے شرائط ہیں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے جس سے، اور جس کے اندر شرعی طور پر جو ہے آپ کی علامات دکھ جائیں، آپ ان کے پیچھے اقتداء کر لیں اور وہ نماز پڑھائیں تو آپ پڑھ لیں. اسی طرح میں نے بتایا کہ جو شرائط جمعے کے لیے ہیں وہی شرائط عید کی نماز کے لیے بھی ہے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ عیدگاہ جانا واجب ہے، لیکن مفتابی اور صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ عیدگاہ جا کر نماز پڑھنا سنت ہے. بغیر عذر کے بھی اگر کسی نے مسجد میں پڑھ لی، عام مسجدوں میں بھی، تو اس کی نماز درست ہو جاتی ہے. اسی طرح جن علاقوں میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے، جن گاؤں میں، جن قصبوں میں، جن ایسے دیہاتوں میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، جہاں جمعے کی شرائط نہیں ہے، لہذا وہاں پر عید کی نماز بھی نہیں ہے، کیونکہ عید کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو جمعے کے لیے شرائط ہیں. اسی طرح بعض لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ عید کی نماز ہمیں نہیں مل سکی، ہم ایسے مقام پر نہیں رہے جہاں پر عید کی نماز کوئی پڑھانے والا ہو سکے، تو کیا کرے؟ اس کی جگہ پر کوئی نفل نماز پڑھ لے، کوئی سنت نفل نہیں، ایسی کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے. کوئی نفل نماز عید کے دن مشروع نہیں ہے. البتہ عید کی نماز کے بعد جو ہے گھروں میں نفل نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن جو ہے نفل نماز عید کے دن اشراق کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اور اس لیے جو ہے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی. اگر آپ نے عید کی نماز پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، اور نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.